جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording in progress. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ آمین تو آمین۔ تعبد اور تسمیہ پڑھتے آمین۔ ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 جو ہے یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی مائک ذرا بند کر دیجیے گا۔ جی معذرت سر، میں نے کر دیا سر، میں نے کر دیا۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ پوری صورت اس کے اندر ایک تو کل ہم نے بات کی تھی کہ تقابل ہے دو چیزوں کا، شر اور نیکی کا، اور کافروں اور مومن کا، عقل والے اور بے عقلوں کا، اور جو جملہ آ رہا ہے اس میں بریکٹ کے اندر کچھ چیز کا ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتائے گا کہ قرآن مجید کیا ہے اور اس کا اثر ایک مسلمان پر، وہ یہ دیکھیے گا ریپرکشنز آ رہی ہیں، ایک مسلمان پر کیسا ہونا چاہیے۔ وہ لٹمس پیپر ہم نے وہ 8th 9 میں ایک استعمال کیا تھا، جی سر۔ وہ کیا ہوتا ہے لٹمس پیپر؟ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اس کو جب ایسڈ میں ڈالتے ہیں تو نیلے کو الکلائن رنگ اور ہاں ایسڈ کو یہ کلر تبدیل کر دیتا ہے، الکلائن رنگ کو۔ چینج ہو جاتا ہے۔ تو وہ الکائن، الکلی اور تیزاب اس کو ایسے کرتا تھا۔ تو آج لٹمس پیپر یہاں بھی بہرحال یہ تو بہت بڑی چیز ہے لیکن تقابل آ جائے گا، تھوڑا سا اوپر کیجئے گا جی سر۔ کیسر بھائی، تھوڑا سا اوپر کیجئے گا جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جی کہ اللہ نزل، میرے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، آہستہ پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمائی، آہستہ آہستہ نازل فرمائی، نازل کی، احسنا یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے اکبر ہے اسی طریقے سے احسن۔ اکبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت بڑا، بہت بڑا۔ بڑا، سب سے بہت بڑا۔ سب سے بڑا۔ سب سے بڑا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے نا اس وقت نہیں ہونی چاہیے۔ کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، کبھی اکبر من کا مطلب ہوتا ہے اس سے بڑا، اور الاکبر یا اکبر سب سے بڑا، اسی وزن پر ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث۔ حدیث اصطلاحی زبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز، اور دوسرا ترجمہ اس کا جو آئے گا وہ بات آ جائے گا، تو ترجمہ بنے گا کہ اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی۔ الف لام لگا ہوا ہے تو لہذا یہ بات کیا ہوگی؟ یہ بات قرآن مجید ہوگی نا سر؟ قرآن مجید بہترین بھی ہے، الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کی میں آپ کو تشریح کر کے دیتا ہوں۔ کتاباً، کتابم متشابہم و مثانی، کتاب اب بریکٹ میں کر لیں، جس کے موضوعات، جس کی آیات دونوں میں سے کوئی رکھ لیں، اور اگر نہیں بھی رکھنا تو ترجمہ ویسے بھی ہو جائے گا، کتاب جو ملتی جلتی ہے، مشابہ ہے، کیوں جی؟ جی۔
اور اگر آیات کریں گے تو جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، کہ وہی ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ پہلے پارے میں پڑھا تھا، جہاں جتنے حصے کی وہاں ضرورت تھی۔ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ایک اوپر آ رہا ہے تھوڑا سا ویژول، جی اور جی میں بند کر دیتا ہوں۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں آیات لگانا ہے یا کتاب؟ کوئی کتاب ملتی جلتی ہے، مثانیہ لفظ آ رہا ہے۔ اب یہ عمومی طور پر تو آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے، یہ ویسے مثنات کی جمع ہے مثانی، اور مثنا اثنین سے نکلا ہے۔ اثنین دو کو کہتے ہیں جی، دوری، تو اس کے بنے گا مثانی، جو کہ بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ سبع المثانی پڑھا ہوا ہے نا؟ جی 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 سر، جی سبع 7 بار بار المثانی، دہرائی جائے۔ جی 7 آیات جو بار بار دہرائی جائیں۔ سورہ بقرہ اس کا دوسرا، سورۃ الفاتحہ اس کا دوسرا نام ہے۔ تو اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی، جو کتاب ہے ملتی جلتی، یا دوسرا ترجمہ مجھے بتانا ہے، جو کتاب ہے جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اگر بریکٹ میں آیات رکھ لیں گے تو میرا خیال ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ جی آیات آگے جی کیا ہے؟ لفظ نیا آ رہا ہے، تقشعر لفظ آ رہا ہے۔ تقشعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے چھوٹی ہو، پھر بڑی بنے، پھر چھوٹی ہو جائے، پھر بڑی بنے۔ یہ اس کے لفظی معنی ہے تقشعر۔ آپ کہیں گے کہ بھی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے رونگٹے، اور اس کے معنی ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، تقشعر۔ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں منہو، اس کتاب سے۔ کس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جلود الذین، ان لوگوں کی جلدوں کے، جس سے ان لوگوں کی جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب بتائیے مجھے کہ یہ ہے لٹمس پیپر۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کانپ اٹھتے ہیں۔ پڑھا نا؟ لرز جاتے ہیں۔ ہاں جی، لرز جی جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے کہ صرف کتاب نہیں پڑھنی کہ قرآن مجید ہم نے جی آج 1 سپارہ پڑھ لیا ہے، 2 سپارے پڑھ لیے ہوئے ہیں، چلو جی ترجمے کے ساتھ کیا تو ذہن ترجمے کی طرف زیادہ مائل ہو گیا۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ ہمارے جسم پر کیا اثر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اتنی بڑی ہستی، اور ایک تو یہ ہے کہ میں اتنا خوش قسمت کہ میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنے منہ سے دہرا رہا ہوں۔ اللہ، کیوں جی؟ جی اب یہ ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا، اور خوش نصیبی کے اندر دونوں احساس ہوتے ہیں، ایک خوف بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو خوشی سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر جو باتیں آتی ہیں، جنت کی بھی آ جائیں گے، اس کی چاہت ہوتی ہے، جہنم کی آ جائیں گے تو وہاں پھر ڈر لگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور پھر دعا بھی نکلے گی کہ یا اللہ مجھے اس جہنم کی آگ سے بچا لے، کہ جو بچھونا بھی ہے اور اوپر رضائی وہ بھی اسی کی، کپڑے بھی اسی کے بنے ہوئے۔ یہی پڑھا ہوا ہے نا ہم نے مختصراً؟ جی سر، جی سر، تو پھر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کر دی آگے جی، ثم
تلین جلودہم، اب لفظ آ رہا ہے تلین، تا پہلے آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے یا تو ہے اور یا یہ مؤنث ہے. جی کیوں جی؟ جی جی سر. جی بالکل سجاد بھائی شاید سمجھ نہیں رہے ہوں گے، باقی ساتھی جو ہیں انہوں نے مظاہرے کا معنی سمجھ. ہاں یہ جو جلود ابھی بتا رہے ہیں نا، جلد کی جمع جلود، تو یہ جمع کون سی ہوئی؟ مقصر مقصر ہوئی. تو لہذا اس کی وجہ سے تلین. اب لین لین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ایک لفظ کہا تھا اولا، جی اس کو کہا قولاً لینا. وہ لین کیا پڑا تھا معنی اس کے؟ نرم بات. نرم. تو لہذا اب ہم جناب پہنچ گئے ثم تلین جلودہم، اور پھر ان کی جلدیں نرم پڑ نرم جاتی ہیں، نرم پڑ جاتی ہیں. اب یہ نرم کیسے پڑیں گی کہ پہلے تو تھا ڈر، عاجزی اس کے ساتھ آ گئی، کھڑے ہوئے رونگٹے. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی یہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اطمینان ہوتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں اور مجھے پہلے ہی پتا چل گیا کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، جہنم سے بچنے کا کون سا ہے، اور پھر اطمینان ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں. کیوں جی؟ جی جی اور کیا ہوتا ہے وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب بلکہ یہ ہے کہ ثم تلین جلودہم وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اب تلین کے معنی اور بھی ہوئے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کے معنی ہے، تلین مائل ہو جاتے ہیں. اب اگر اس طریقے سے ترجمہ کریں تو پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے. ہاں یہ اب آپ کو اچھا لگا؟ کیوں جی؟ تو ہم اللہ کی طرف کی بجائے اللہ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. اب کیسا لگا؟ یہ بھی ٹھیک ہے. جی بالکل ایسے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ ان تو کی یہ جلدیں زیادہ نرم بہتر پڑ لگ رہا ہے. جاتی ہیں اور ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. ہاں جی، یہ بھی مائل بات. ہوا وہ ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کی طرف کریں گے تو اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. آگے جی ذالک ھدی اللہ، یہ کتاب احسن الحدیث یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ھدی یہ اللہ، اللہ کی یہ ہے. کتاب یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ جس کے اوپر یہ کیفیت آ گئی، پتہ چلا کہ یہ ہدایت ہے، تو یہدی بہی من یشاء، وہ اللہ اس کے بارے میں ہدایت دیتا ہے جس کس کو کس کا؟ وہ چاہتا ہے. وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ہاں جی یہ ہے، اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالنصاری وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ بندہ جو ہے قوت اختیاری جو اس کو اختیار کا دائرہ ہے اس کے اندر انتخاب خود کرتا ہے. اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، اختیار گمراہی کا راستہ خود کرتا ہے، اور اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کھول دیتا ہے اس کے لیے گمراہی کا راستہ. کیوں جی؟ تو یہاں ہے، اب پڑھتے ہیں جی اللہ نزل، ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے نازل فرمائی، ٹھیک ہے، اللہ نے نازل فرمائی احسن الحدیث، بہترین بات. بہترین بات. اب آگے کہیں گے جو
کتابم متشابہم مثانیہ، جو کتاب ہے، جو کتاب کی آیات ملتی جلتی جو کتاب ہے جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں، میم کی وجہ سے۔ کریں میرے ساتھ، کتابم متشابہن کا ترجمہ۔ اس کتاب کی آیات وہ آپس میں کتاب ملتی جس کی آیات کتاب کی آیات اب میں دوبارہ کروں گا، جو کتاب وہ درمیان میں اگر دیکھیں وقفہ آ جائے گا نا تو سارا وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بہترین بات کو نازل فرمایا جو ایک کتاب ہے، الگ جملہ کتابن کا، جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی 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 تو آپ میرے ساتھ کریں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے تعالیٰ نے بہترین بات نازل فرمائی۔ بہترین اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی، کتابن، جو ایک کتاب ہے، جو جو ایک ایک کتاب ہے، کتاب ہے، متشابہم مثانیہ، بریکٹ میں، جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اس کی آیات اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ وہی موضوعات مختلف جگہ پر 7 مرتبہ قصہ آدم آیا اور اپنے اپنی جگہ پہ تھوڑا تھوڑا آیا، وہاں اتنے حصے کی ضرورت تھی، لیکن وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے بھی کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ غلط ہے، کیوں جی؟ اور کتنی دفعہ ہی آیا یہ موضوع، جی کتنی دفعہ آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ تو یہ ہے متشابہہ۔ مثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اس کو دہراتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ایک بار کہیں گے تو اثر نہیں ہوتا، بار بار کہیں گے تو اس کا اثر بہتر ہوتا ہے جی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھی ریویژن کر لو، 10 دہرائیاں کر لو، 5 پچھلے سبق پڑھ لو۔ آگے جناب، سوال لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے۔ تا آ رہا ہے جلود کی وجہ سے، تقشعر، ترجمہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہیں۔ منہو، اس کتاب سے، اس سے اس کتاب سے، جلود الذین، ان اب لوگوں کہیں کی گے جلد، ان لوگوں کی کی جلدوں جلدیں، ان لوگوں کی جلدوں کے ترجمہ بنے گا تو اس کتاب سے ان لوگوں کی جلدوں کے بال، رونگٹے ہم نے کہا جی، ورنہ اس کے اندر شعر بھی ہے، شین عین رے، ویسے یہ وہ مادہ نہیں ہے، وہ کاف کے ساتھ ہے۔ شعر ویسے بال کو بھی کہتے ہیں، بال کو بھی کہتے ہیں، بال ہی کو کہتے ہیں شعر، شین اور عین رے، جی جی۔ تو یہاں لیکن یہاں وہ مادہ نہیں ہے، یہاں ہے کاف شین عین رے۔ تو اس کتاب سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو یخشون ربہم، جو اپنے رب سے جلدوں کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا نہیں نا، یہاں ایک لفظ اور بھی پیارا سا ہم استعمال کرتے ہیں، عاجزی سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، جو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہیں، کیوں جی؟ جی یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ خوف بھی آ جائے گا ڈرنا، تقا بھی آ جائے گا ڈرنا بچنے کے لیے، تو خشیت کے اندر آیا جو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہیں۔ آگے جی، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، لمبا جملہ ہے، تو ثم تلین، پھر ان کی پھر نرم پھر پڑ ان جاتی کی ہیں، جلدیں پھر نرم ہو نرم جاتی پڑ ہیں، جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، نرم پڑ جاتی ہیں، جلودہم، ان کی جلدیں، ان کی جلدیں، وقلوبہم، اور ان کے اور دل، ان کے دل، اور ان کے دل بھی، ٹھیک ہے، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے۔ نرم پڑ جی، جاتے ہیں۔ ترجمہ ہے اللہ کے ذکر کی طرف، ہم کر رہے ہیں اللہ کے ذکر سے،
یہ ذکر جو ہے وہ کتاب ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ یہ کتاب اللہ کی اللہ ہدایت کی اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت. جی بالکل، آپ ذالک کے ساتھ بریکٹ میں لائیں، یہ کتاب اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ یہ کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت ہے. یہ کتاب اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہی، وہ اللہ اس کے وہ ساتھ اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے وہ اس کتاب کے ساتھ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. جسے وہ چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے کوئی اس کے ہدایت لیے دینے کوئی والا. ہدایت دینے والا نہیں. اسی سے ہادی تھا، تو ہادی ویسے تو قربانی کو بھی کہتے ہیں، ہادیون ہدایت کو بھی کہتے ہیں، اور اسی سے ہاد بنا ہدایت دینے والا. جی پروفیسر صاحب محترم. اللہ نزل، اللہ تعالیٰ نے نازل کی احسن الحدیث، بہترین بات، کتاباً یہ کتاب ہے، متشابہن جو ملتی جلتی ہے، جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مسانیہ اور دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین تقشعر، جی تو ان کے دل، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب سے، ان کی جلدیں، یعنی ان لوگوں کی جلدیں، اور ان لوگوں کی جلدوں جلدیں کے رونگٹے اس کتاب سے کھڑے ہو جاتے ہیں جو جی ان لوگوں کی جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اس کتاب یخشون سے، ربہم، وہ اپنے رب سے خشیت کے ساتھ ڈرتے ہیں، یعنی عاجزی سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، یعنی ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے اللہ کی. یہدی بہ من یشاء، وہ اس کے ذریعے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. بالکل جی ٹھیک. میں یاد دہانی دوبارہ کرواؤں گا کہ جب بھی مطلب ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی پریکٹس بھی ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو اس کے اندر اثر ہے، اس کے اثر کو لینے کی کوشش کریں ہم سب، کیوں جی؟ اور ہمیں پتہ چلے کہ بھی ہمارے رونگٹے واقعی کم از کم جہنم کی جب آگ ہو اور جنت کی جب بشارتیں ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہاں ذکر ہو وہاں تو کھڑے ہونے چاہیے، کیوں جی؟ جی اور پھر باقی واقعات رہ جاتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی ہے تو چیز یہی کہ جو ایمان والے تھے ان کے لیے بشارتیں، اور جو ایمان والے نہیں تھے ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیج دیے، وہاں بھی ویسے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. اچھا یہ آگے، اب یہ جو چیز ہے تھوڑا سا اسی سے دوبارہ آ رہا ہے آفامن. پہلے آئے تھے نا پیٹرن آفامن. جی بالکل. جی تو کیا وہ شخص، جی کیا وہ شخص یتقی، یتقی کا مطلب ہے جو بچا لیتا ہے. جو تقوی اختیار کرنا یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے آپ نے آپ کو بچا لینا، اللہ کی ناراضگی سے آپ نے آپ کو بچا لینا، کیوں جی؟ یہ تقوی ہے. وہی مادہ ہے یتقی. تو یہاں اس کے اصل لفظ آ گئے. قرآن مجید کے ساری الفاظ ہیں آپ کے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، بہتر کیوں جی؟ تو وہ عربی میں کہتے ہیں الوقایۃ خیر من العلاج. جی تو ہاں جی، تو وہ یہاں ہے یتقی. کیا وہ شخص جو بچا لیتا ہے بوجہ ہی، بچا لے گا کریں گے، کیا وہ شخص جو بچا لے گا بوجہ ہی اپنے چہرے کے ساتھ سوء العذاب، پڑھا تھا خیر اور سو آ جائے تو یہ اس کا مطلب سپرلیٹو ڈگری ہوتا ہے.
بدترین عذاب کو، بدترین عذاب کو بدترین یوم عذاب۔ القیامہ، قیامت کے دن۔ اب ذرا منظر دیکھیں کہ کیا ہے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی یا میرے اوپر اگر کوئی خطرہ آ جاتا ہے، مطلب اس قسم کا کہ مثلا سمجھ لیتے ہیں کہ مکھیاں آ گئیں کافی ساری، آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کہاں اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ چہرے کو، اپنے چہرے کو، چہرے کو کا مطلب کہ چہرہ ایک ایسی چیز ہے کہ بھئی یہ ایک بچ گیا، تو یہاں یہ ہے کہ چہرے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی بدترین عذاب دے گا، وہ اس کو ڈھال بنائے گا کہ بھی میرا باقی جسم بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے بدترین عذاب سے بچ جاتا ہے یا بچا لیتا ہے، بچا لے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اب یہاں بھی یہ ہے، کیا وہ جنت والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیوں جی یہی آئے گا نا جو پہلے پیٹرن پڑا ہوا ہے؟ بالکل ایسے جی تو یہاں وہی آ گئی چیز کہ اس سورہ زمر کا خاص جو مطلب چیز ہے کہ اس میں دوسرا حصہ نہیں ہے، وہ محذوف ہے، وہ اپنے پاس سے لگانا پڑتا ہے، تو لہذا ہم لگاتے ہیں۔ کیا وہ مومن جنت والا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن بدترین عذاب کو اپنے چہرے کے ذریعے بچا لے گا، بلکہ بچانے کی کوشش کرے گا، بچانے کی کوشش کرے گا، یا بچنا چاہے گا؟ یہ تینوں معنی ہوئے ہیں، کون سا کرنا ہے؟ بچنا چاہے گا، بچنا چاہے گا، میرے خیال میں زیادہ بچنا بہتر ہے۔ چاہے گا زیادہ بہتر ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ کریں، ساری میں آگے پڑھ لیتا ہوں۔ وکیلا، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظالموں کے لیے، ذوقو ما کنتم تکسبون، چکھو جو کچھ تم کماتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم کماتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، اس کا انجام آگ ہے، اس کو چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو بھی چھوٹا کر دیا، ذوقو ما کنتم تکسبون، استعارہ اس کو کہتے ہیں، میٹافر۔ تو یہ ہے کہ چکھو جو کچھ تم عمل کرتے رہے، وہ عمل ہی آگ بن کے ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس سے۔ اللہ تعالیٰ جی اب ترجمہ پہلے کیا لفظ لگانا ہے؟ کیا وہ مومن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچانا چاہا؟ یہ ہم کر رہے ہیں ترجمہ، ٹھیک ہے؟ یہ بچانا چاہو تو سر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ جی وہ بچانا چاہے گا نا، اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، کہ مشکل ہے بہت ساری۔ میں نے بتایا کہ عام طور پر مصیبت بھی آ جائے، کوئی آندھی آ رہی ہو آگے سے، تو آپ مطلب روڑیاں آ رہی ہوں، ریت آ رہی ہو، تو آپ سب سے پہلے کرتے کیا ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کپڑا رکھ جی لیتے منہ ہیں، پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں کہ یہ ڈھال بن جائے، میری وہ ڈھال بن جائے اس عذاب سے، کہ باقی کی تو خیر، لیکن میرا منہ جو چہرہ ہے وہ تو بچ جائے۔ یہ ہے افمن یتقی۔ تب جی میرے ساتھ پڑھیں، پھر کیا کریں گے؟ پہلے جملہ کیا کہنا ہے؟ یا مومن اور وہ شخص کیا جو وہ مومن اس جی شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مومن برابر ہو سکتا ہے؟ کر لیں جی اب، کہیں من اس شخص کے، کہیں ذرا نا جلدی کریں ذرا۔ کیا کیا وہ مومن مومن اس برابر شخص کی ہو طرح ہو وہ سکتا ہے سکتا مومن اس شخص اس کے شخص کیا وہ مومن برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے، یتقی، جی جو بچانے کی کوشش کرے گا یا بچانا چاہے گا، جو بچانا چاہے گا، بے وجہ ہی، اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کو، اپنے چہرے سے، کو نہیں ہے، بے وجہ ہی چہرے اپنے کے چہرے سے، سوء العذابی، بدترین عذاب بدترین عذاب سے، بدترین عذاب کو،
بدترین عذاب اب بھی سے ہے جی. تو پھر پہلے پہ کو لگا لیتے ہیں سر، اپنے چہرے کو بدترین عذاب سے. چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن. کیسر بھائی ذرا کریں ترجمہ، ہمیں ذرا پتہ چل جائے. جی کیا بھلا کیا مومن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچانا چاہے گا. بچانا چاہے گا. جی سر یہ اپنے بچانے کی عابد کوشش بھائی کرے ہمارے گا، ساتھ ہیں. جی بچانے کی بچانا کوشش چاہے گا. کرے ابھی ایک پہ اتفاق کر لیں نا، اتفاق کر لیں. بچانا چاہے گا، بچانے کی کوشش کرے گا، ایک ہی چیز ہے، چاہت تو اندر ہی ہے. جی عابد بھائی آپ کریں ترجمہ اس کا. آج ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی یہ ضیاء اللہ ملک صاحب تھے. جی ضیاء اللہ ضیاء اللہ ملک صاحب، صاحب. جی ضیاء اللہ صاحب کیجیے ترجمہ. وقت کم ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا مومن برابر ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اس اپنے شخص چہرے کی سے، اس شخص کے جو اپنے چہرے سے بدترین عذاب سے بچنا چاہتا ہے قیامت کے دن، بچنا چاہے گا بچنا چاہے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن. ٹھیک ہے جی. وقیل للظالمین، سب مل کے کریں. ظالموں سے کہا جائے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقو، تم چکھو تم چکھو ما کنتم تکسبون، جو جو کچھ تم تم کماتے رہے. کماتے جو تم کماتے رہے. کنتم ہے تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بنے گا. جی جی. تو کذب الذین من قبلہم، کیسا ان صاحب یہ ذرا لوگوں دیکھو، سے. ذرا ایکو آ رہی ہے، اس کو ذرا دور کرنے کی کوشش کریں. جی ایک تو کریں ذرا پلیز، میں بھی یہی کہنے والا تھا. کذب الذین من قبلہم، جھوٹ بول رہا ہوں. جی جی جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. جی. کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو اصل میں جو بتا رہے ہیں کہ پیچھے ایکو سی آ رہی ہے، اس کا کچھ کریں ٹریٹمنٹ. جی چلیں. کذب الذین کا ترجمہ لوگوں نے جھٹلایا. جھٹلایا ان لوگوں نے. ان سے پہلے. ٹھیک ہے. من قبلہم، اس جو سے ان پہلے سے پہلے. جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا. یہ قوم عاد ہے، سمود ہے، نہ قوم نوح ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فآتاہم العذاب، تو ان کے پاس، ان پر عذاب آ گیا. جی تو ان کے پاس یا ان پر عذاب آ گیا. آتا آ گیا، ہم ان کے پاس، العذاب عذاب، کہاں سے؟ من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں وہ سمجھتے بھی نہیں تھے. سمجھتے بھی. کیوں جی؟ مثال اس کی دے لیتے ہیں. قارون اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ سے بے وفائی کی. اللہ نے کیا کیا؟ زمین میں دھنسا دی. زمین میں دنسا دیا. یہ ذرا اس کو ٹھیک کریں ذرا. جی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا. کا جو فرعون تھا وہ تو اپنی فوجوں کے ساتھ جلدی جلدی آ رہا تھا، اور آگے جناب اپنا سمندر جو تھا وہ راستہ نکلا ہوا تھا. کیا ہوا؟ مل گیا. غرق کر دیا. کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کوئی ڈیڈ سی کے اندر مطلب کر لیے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے پاس عذاب آ گیا اس جگہ سے جہاں سے وہ، ترجمہ کیا ہے جی؟ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، سمجھتے بھی شعور نہیں. نہیں رکھتے تھے. اچھا یہ ایک آیت اور پڑھ لیں کہتے ہیں، تو ورنہ ترجمہ ریویژن کے لیے دے دوں. ریویژن کروا دیں. جی ریویژن ٹھیک ہے. آفا من سے جی ترجمہ کریں ڈاکٹر داؤد بھائی، یہ شرون تک. جی. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ،
تو کیا مومن برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو اپنے چہرے کو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا؟ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم چکھو جو کچھ تم کماتے رہے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، آتا نہیں ہے، یہ عطا ہے۔ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر عذاب آ گیا، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں سے وہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ جی ٹھیک ہے، کیسر بھائی پلیز جتنا وقت ہے۔ جی اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالی نے نازل کی بہترین بات، کتابن جو ایک کتاب ہے، متشابہم مثانی، جس کی آیات ملتی جلتی، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات ملتی جلتی اور بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ بار بار پڑھی جانے والی کے بجائے دہرائی جانے والی کر لیں۔ جی بار بار دہرائی جانے والی، بالکل ٹھیک ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کی جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے عاجزی سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل بھی اللہ کے ذکر سے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ کتاب اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے جسے وہ چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا مومن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے جو قیامت کے دن بدترین عذاب سے اپنے چہرے کو بچانا چاہے گا۔ وقیل للظالمین، اور ظالم لوگوں سے کہا جائے گا، ذوقوا، تم چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے رہے ہو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فأتاہم العذاب، تو ان پر عذاب آ گیا، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ جی بس اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ساتھی اس کو بار بار دہرائیں اور اس کو اپنے دل کے اوپر مطلب لیں، اور یہ خشیت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہمارے اوپر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آمین۔